بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افضل باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے سابقہ صدر جنرل پرویز مشرف صاحب سے، مرحوم جنرل پرویز مشرف صاحب سے میں نے ایک دفعہ سوال پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا، لوک ینگ مین ڈوئنگ گورنمنٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک اینڈ اٹ بیکمز مور ڈیفیکلٹ وین اٹ کمز ٹو پاکستان۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ کسی جگہ پہ بھی حکومت کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب پاکستان میں آپ کو حکومت کرنا ہوتی ہے تو وہ اور بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جنرل مشرف صاحب کو پاورفل حکومت کہا جاتا تھا، لیکن ان کا جو جملہ ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان میں کرنا بہت مشکل ہے۔ جب سے ہم نے زمانہ صحافت میں قدم رکھا ہے، ہم یہی دیکھتے آئے ہیں، جو بھی حکومت وقت ہے اس کو اپنے دوام کی فکر ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی پریشانی حکومت وقت کو نہیں ہوتی۔ اس وقت کی حکومت جو ہے اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ باتیں چلنا بھی شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی انہوں نے پہلا بجٹ پاس نہیں کیا تو یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ کیا یہ بجٹ کے بعد یہ چلیں گے، کیا پیپلز پارٹی ان کو جوائن کرے گی، یا عمران خان کی ڈیل ہو چکی ہے، وہ جیل سے باہر آ جائیں گے اور ان کو کک آؤٹ کر دیں گے۔ تو یہ معاملات اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے اس کا مقصد عوام کی بہتری یا عوام کی بھلائی نہیں ہوتا، اور اس کا مقصد اپنی حکومت کو، حکمرانی کو دوام دینا ہوتا ہے۔ اور جتنے لوگ پچھلے 30 سالوں میں حکومت میں رہے ہیں، ان کو آپ دیکھیں تو وہ اگر 0 پہ تھے تو وہ 100 پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن ملک کی حالت جو ہے وہ 100 سے 0 کی طرف جا رہی ہے۔ اور اس قدر حالت خراب ہے کہ جو مودی ہیں، جن کے خلاف جو تیسری ٹرم جیت گئے ہیں انڈیا میں، ہم یہ ہر طرف سے سنتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کی دشمنی ہے، اور ایون انڈیا کی پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اپنی پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان کا قومی اور مذہبی فریضہ ہے کہ جہاں بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے، مالی طور پہ، معاشی طور پہ، سیکیورٹی کے لحاظ سے یا کسی جگہ بھی، تو وہ موقع چوکنا نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم یہاں پہ شادیانے بجا رہے ہیں کہ مودی نے جو نعرہ لگایا تھا کہ 400 سے زیادہ سیٹیں لے لے گا، تو وہ اس میں ناکام ہو گئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیسری ٹرم جیت کے آ گئے ہیں، اور وہ دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز میں ان کا شمار ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے جو ایک نعرہ اپنی الیکشن کیمپین کے دوران لگایا، جس کی کہ بہت پاپولیرٹی ملی ان کو، وہ یہ تھا کہ پاکستان جن کے ہاتھوں میں بم ہوتا تھا، آج ہم نے ان کے ہاتھوں میں کٹورا تھما دیا ہے۔ تو یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف وہ جاتے ہیں چائنا میں، اور چائنا جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم پچھلے 76 سالوں میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اور اب وہ چائنیز انویسٹرز کو اور چائنیز کمپنیز کو ایشورنس کراتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ اب آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے آئیں، ہم نے ڈوئنگ بزنس کے لیے بہت زیادہ ایز کر دی ہے، ہم نے انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنے کے لیے۔ اور جب ان کو سوالات وہاں پہ ہوتے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹیز کا ایشو ہے، وہاں پہ جو ہمارے نیشنلز جاتے ہیں، چائنیز نیشنل، تو ان کو سیکیورٹی کا پرابلم ہے، اور ان کو لامحالہ جو داسو میں حملہ ہوا تھا چائنیز انجینئر کے اوپر، اور جس میں 5 چائنیز انجینئر شہید ہو گئے تھے، ہر فورم پہ ان کو وہاں پہ اسی سوال کا سامنا ہے، جس کے بعد وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ سیکیورٹی فول پروف کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک فول پروف کر دی ہے، لیکن یہ بھی ایک شرمناک بات ہے کہ آپ دوسرے ملک میں جا کے، اپنے ملک میں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم شبانہ روز محنت کر رہے ہیں، ہم عوام کو ریلیف دینے کے لیے بڑی کاوشوں میں مصروف ہیں، لیکن آپ دوسرے ملک میں جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ 76 سال میں ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کی یہی بات مان لی جائے تو 76 سالوں میں جو 36 سال ہیں وہ حکومت آپ کے پاس رہی ہے۔ اگر وفاق میں نہیں بھی رہی تو صوبے میں مسلسل مسلم لیگ نواز کے پاس حکومت پچھلے 30-35 سال میں رہی ہے، تو اس کے بعد آپ نے کیا ملک کو دیا ہے؟ اسی صورتحال کے تناظر میں فیصل وارڈا جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں عدالتوں کے سامنے بھی اور ہر کسی کے سامنے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں غیر مشروط معافی نامہ نہیں جمع کراؤں گا، اور انہوں نے آج جو تازہ ترین بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ قانون پاکستان میں بالکل برابر نہیں ہے۔ یہ بات یہاں سے بھی ثابت ہو رہی ہے کہ جو حکومت نے سپریم کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کے جیل کی حالت کی تفصیلات بتائی ہیں، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ کسی
ہوٹل میں یا کسی ریزورٹ پہ رہ رہے ہیں، کیونکہ جتنی تفصیلات بتائی جاتی ہیں کہ ان کو ایئر کنڈیشن بھی دیا گیا ہے اور ان کو جناب فٹنس کے آلات بھی وہاں پہ میسر ہیں، اور 100 سے زیادہ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو پتہ نہیں کیا کیا ڈاکٹر اور ہر چیز کی سہولت میسر ہے۔ اگر یہ آپ ہر پاکستانی کو بتائیں تو میں کہوں گا ہر پاکستانی کہے گا کہ مجھے اس قسم کی جیل میں ڈال دیں۔ اور آپ ذرا پتہ کریں جا کے کہ جیل میں کیا باقی تمام قیدیوں کو اسی طرح کی سہولیات دی جاتی ہیں، یہی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے؟ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کے لیے کوئی اور قانون ہے اور خاص آدمی کے لیے کوئی اور قانون ہے، تو یہ بات یہاں سے ثابت ہو رہی ہے۔ جہاں تک خبروں کا، آج کی خبروں کا تعلق ہے، تو سپریم کورٹ نے جو بہت بڑا کیس چل رہا تھا مخصوص نشستوں کا، اس کے اوپر فیصلہ کر لیا ہے، لیکن اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ اب وہ کب اس کو غیر محفوظ کریں گے، یعنی کہ عوام کے سامنے لے کے آئیں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے وہ ان کو گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے رؤف حسن خان جو ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیرسٹر ہیں، بیرسٹر صاحب جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے خلاف موو کرنے سے، ان کے خلاف تفتیش یا سوالات کرنے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا۔ لیکن جو ایف آئی اے کی ٹیم ہے وہ آج پھر جیل پہنچ گئی، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں، جو سابقہ چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان سے سوالات کیے۔ پچھلی دفعہ بھی وہ جب گئے تھے تو اس وقت عمران خان صاحب نے ان سے کوآپریٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا صاف، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جو بھی بات کروں گا میرے وکلاء کی موجودگی میں ہوگی۔ اب ہم ایک مختصر سی ایک بات کرتے ہیں جو کسی میڈیا کی نظر سے، کسی بھی میڈیا کی نظر میں آج تک نہیں آئی، وہ ہے جو ہمارے پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز کے اندر لوگ گارڈ کے طور پہ کام کرتے ہیں، وہ کس حالت میں ہیں، یہ آپ سن کے نہ صرف حیران رہ جائیں گے بلکہ خون کے آنسو بہانے کو آپ کا دل کرے گا۔ اس وقت حکومت وقت نے جو اس وقت مقرر شدہ کم از کم ویج ہے وہ 32,000 ہے، اور ان کو رکھا یہی جاتا ہے کہ آپ کو 32,000 کی تنخواہ پہ ہم رکھ رہے ہیں۔ ایون جو ہمارے فوجی اداروں کی کمپنیاں ہیں ان میں بھی یہی صورتحال ہے، اور جو پرائیویٹ ہیں وہ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 32,000 دیے جاتے ہیں کہہ کے کہ تمہیں 32,000 پہ رکھا جا رہا ہے، 9,000 تمہارے کاٹے جائیں گے اور تمہیں 23,000 ملے گا۔ وہ 9,000 پوچھا گیا کہ کس کے کاٹے جائیں گے تو وہ کہتے ہیں جی کھانے کے کاٹے جاتے ہیں، اور میں نے کہا کھانا آپ کو ملتا ہے؟ تو وہ گارڈ فرماتے ہیں کہ ہمیں کھانا جو دیا جاتا ہے صاحب اگر آپ کے سامنے رکھیں تو آپ خود کہیں گے کہ یہ کتے بھی نہیں کھائیں گے۔ تو یہ اس صورتحال میں استحصال کا جو ہے وہ دورہ ہے پورے ملک کے اندر، اس کی طرف جو ہے ارباب اقتدار کو اب وقت آ گیا کہ دیکھنا پڑے گا، ورنہ یہ ہوگا کہ عوام اٹھ کھڑی ہوگی۔ اور اس کے بعد جیسے ہمارے صحافیوں کے رہنما مرحوم شمسی صاحب یہ فرماتے گئے ہیں کہ ایک روز آئے گا اور عوام اٹھ کھڑی ہوگی اور پھر حکمرانوں کو جواب دینا پڑے گا۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں حکمرانوں سے کہ اب جو عوام کی حالت زار ہے اس کے اوپر توجہ فرمائیں۔ اس کے اوپر توجہ کیا فرمانی ہے حکومت نے کہ حکومت سے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ بجٹ کس دن پیش کرنا ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 تاریخ دی گئی ہے، 7 سے 8 کی گئی، 8 سے 10 کی گئی، اور 10 بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حتمی نہیں ہے۔ اب 10 سے 12 پہ چلے گئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ 10 کو نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس ہوگا، اور اس کے بعد 11 کو اکنامک سروے پیش ہوگا، اور 12 کو جو ہے وہ بجٹ پیش کیا جائے گا۔ اگر 12 کو بھی بجٹ گورنمنٹ پیش کرتی ہے تو اس صورت میں بھی حکومت جو منیمم 21 دن آئین کے اندر بزنس رولز آف بزنس کے اندر موجود ہے کہ 21 دن کے اندر کم از کم 21 دن کی ڈیبیٹ جو حکومت بجٹ میں کروائے گی وہ نہیں کروا سکے گی، اور حکومت کی کوشش یہی ہے کہ آدھی انفارمیشن دے کے اور آدھی چھپا کے کسی نہ کسی طرح سے جو آئی ایم ایف نے پریسکرائب کیا ہے ان کے لیے بجٹ، اس کو پاس کر لیا جائے۔ اس کی صورتحال بھی یہ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم، جیسے ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ بجٹ کے اوپر ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو طے کیا ہے وہ کرنا ہے، وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی اتحادی پارٹیوں کو بھی ساتھ رکھنا ہے، اور اسی لیے انہوں نے آج اپنے جو منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس ہیں علی پرویز ملک صاحب، ان کو حکم نامہ جاری کر دیا ہے چائنا سے ہی
کہ آپ جتنی بھی اتحادی پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، MQM اور اس کے علاوہ بلوچستان کی پارٹیاں، ان سے رابطے کریں اور ان کو بجٹ کے لیے اعتماد میں لیں. اور وہ آج سے کوئٹہ کے دورے پہ روانہ ہو گئے ہیں اور وہ باقی پارٹیوں سے بھی بات کریں گے. اسی تناظر میں ہم آپ کو ایک خبر بھی دے دیں چھوٹی سی، کہ جو بجٹ میں سرکاری ملازمین کو انتظار ہوتا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے، تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 12% کی رکھی گئی ہے. ویسے تو حکومت نے 3 پلان بنائے ہیں، ایک 10% کا، ایک 12% کا، ایک 15% کا اور ایک 20% کا بھی. لیکن جو IMF ہے وہ 10% بھی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن قوی امکان یہ ہے کہ 10 سے 12% کے درمیان سرکاری ملازمین کو بجٹ میں ریز ملنے کا امکان ہے. بہت بہت شکریہ.